آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سر منڈانے کی فضیلت کو جانا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں لبیں کتروانے کی فضیلت اور داڑھی بڑھانے کے آداب کو جانیں گے۔ لبیں کتروانا سنت مؤکدہ ہے اور جتنی زیادہ کتروائی جائیں بہتر ہے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اپنی لبیں نہ بڑھنے دو ورنہ شیطان کو گھات کا زیادہ موقع ملے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ لبیں کتروانے سے غم اور وسواس دور ہوتا ہے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لبیں یہاں تک کتروانی سنت ہے کہ اوپر کے ہونٹ سے اونچی ہو جائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بالوں کی جڑ تک لبیں کترواتے تھے، اور انہی حضرت سے منقول ہے کہ جمعے کے دن ناخن کتروانے سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک مرض بالخورہ سے امان ہے۔ دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک شخص نے ان حضرت کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیے کہ جس سے روزی بڑھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جمعے کے دن لبیں اور ناخن کتروایا کر۔ ایک اور معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو ناخن اور لبیں کتروائے اور کترواتے وقت بسم اللہ و باللہ وعلی سنت محمد و آل محمد، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ ہے اور محمد و آل محمد کے طریق پر قائم ہوں، پڑھے تو خدا تعالیٰ اس کے بال و ناخن کے ہر ریزے کے بدلے اس کو اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا، اور وہ سوائے مرض الموت کے اور کسی بیماری میں گرفتار نہ ہوگا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص ہر بدھ اور جمعرات کو لبیں اور ناخن کتروائے وہ دانتوں اور آنکھوں کے درد سے امان پائے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ لبیں بالوں کی تہ تک کتروانا اور داڑھی کو اس حد تک بڑھاؤ جو آئندہ کی حدیثوں سے معلوم ہوگی، اور اپنے آپ کو مجوسیوں کی صورت نہ بناؤ، اور فرمایا جو شخص لبیں نہ کتروائے وہ ہم سے نہیں ہے۔ داڑھی بڑھانے کے آداب۔ یاد رکھنا چاہیے کہ داڑھی کو متوسط رکھنا سنت ہے، نہ زیادہ طویل ہو نہ بہت کم، اور ایک مشت سے زیادہ داڑھی بڑھانا مکروہ ہے بلکہ حرام ہونے کا بھی احتمال ہے، اور یہ بات علماء میں مشہور ہے کہ سوائے رخساروں اور نیچے کے ہونٹوں کے دونوں طرف کی داڑھی منڈوانا حرام ہے، اور احتیاط اس میں ہے کہ داڑھی ایسی کتروائی جائے کہ منڈی ہوئی معلوم نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مشت سے جتنی داڑھی زیادہ ہے وہ آتش جہنم میں ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ داڑھی پر ہاتھ رکھو اور جتنی مشت سے نکلتی رہے اسے کٹوا دو۔ محمد ابن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک خط تراش کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اصلاح بناتے دیکھا۔ حضرت نے اس سے ارشاد فرمایا کہ میری داڑھی کو مدور یعنی گلائی میں کر دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس کی داڑھی لمبی تھی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے داڑھی کی اصلاح کر لیتا تو کیا خوب ہوتا۔ جب اس شخص کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنی داڑھی متوسط کر لی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم سب ایسی ہی داڑھیاں رکھا کرو۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام قلمیں پتلی رکھا کرتے تھے اور گلے کے بال منڈوا ڈالتے تھے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ وہ حضرت داڑھی پتلی رکھتے تھے اور گھنے بال نہ رہنے دیتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحبزادے علی نے اپنے برادر بزرگ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ گھنی داڑھی کے بالوں کو کس طرف سے کم کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ کچھ پہلوؤں سے اور کچھ سامنے سے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ قدیم زمانے میں ایک گروہ
दाढ़ी मुलाया करता था और मूछों को ताव दिया करता था। नतीजा ये हुआ कि हक़ ताला ने उसको मस्ख़ कर दिया। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि जब हक़ ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई तो उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया और सजदे से सर उठाकर मुद्दत मदीद के बाद आसमान की तरफ देखा और अर्ज किया, मेरे परवरदिगार मेरा हुस्न व जमाल बढ़ा दे। थोड़ी देर न गुजरी थी कि उनके चेहरे मुबारक पर घनी दाढ़ी नमूदार हो गई, चूँकि इससे पहले उनके दाढ़ी न थी। अर्ज की, परवरदिगारा ये क्या है? वही इलाही हुई कि ये क़यामत के दिन तक तुम्हारी और तुम्हारी नरीना औलाद की जीनत है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। सिदरतुल मुंतहा।